بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری دوستو، السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دوپٹے کا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد نبوی میں دربار لگا تھا۔ وہاں موجود 350 صحابہ تھے۔ اتنے میں ہی وہاں ایک شخص آیا جو قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پورے قبیلے میں سے صرف ایک میں ہی ہوں جس نے اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہوں۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے شخص، بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا، جیسی ہی حالت میری آپ کو دکھ رہی ہے ویسی ہی میری پورے گھر والوں کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کر دیجئے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری سواری باہر کھڑی ہے جو میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ایسا ہے جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس شخص کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک بہت لگی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے صحاباؤ، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو شخص اسے 2 روٹی کھلائے گا اس کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ یہ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا تو ہمارے پیارے نبی نے دوسری دفعہ پھر فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری دفعہ بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری دفعہ ایسا فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان نثار کرتے ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے مسکراتے اپنا سر کٹا دیں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکیں؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں پر جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں ان سب کے گھر میں کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو وہ اس شخص کو کھلا سکیں۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے سلمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اس شخص کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو پیارے نبی فرمانے لگے، لیکن تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اسے میں روٹی کھلا کر ہی لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا تھا، اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تھا، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص کو لیے اپنے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں
اور اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، میں ہوں سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، ایک شخص پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آیا ہے اور وہ بھوکا ہے، اور وہاں پر صحاباؤں کے گھر میں کسی کے گھر میں ایک روٹی بھی نہیں ہے جو وہ اس شخص کو کھلا سکیں، اس لیے میں اسے آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فرمانے لگی کہ اے چچا، اس شخص سے تھوڑا سائڈ پر ہو کے میری بات سن لیجئے۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بات سنتے ہیں تو بی بی فاطمہ سیدہ فرماتی ہیں کہ چچا جان، میرے دونوں شہزادوں نے 3 دن سے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے، اور میرے گھر میں کھانے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ آپ اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اس شخص کو اگر میں بھوکا لے گیا تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اے چچا، ذرا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی اندر جاتی ہیں اور اپنے سد کی چادر لا کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے، اسے فروخت کر ڈالیں اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دیں۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اے چچا، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے پیارے ابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا کہ اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل میں قیامت کے دن تیرے سر پر مسلمان عورتوں کی سرداری کی چادر رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے سمون، آج تک تو نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جوں کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن میں آج ایک ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، اے سلمان، مجھے یہ تو بتاؤ، یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر کچھ کھانے کو نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے اور اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر باہر آتا ہے، اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اے سمون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو سمون یہودی کہنے لگا، اے سلمان، دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے
لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا اور تب ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ ہوگا، تب وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ۔ یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سمون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں کہ اے سمون، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے چلو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت انہیں دیے گئے تھے۔ وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ ہر وقت بی بی سادگی میں رہتی تھیں اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جاتا تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند کرتی تھیں اور گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھیں۔ سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھی اور جیسے ہی رات ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا کہ حضرت بی بی فاطمہ کے ایک سجدے پر صبح فجر کی اذانیں ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور اگر مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔